پر موجود ہیں اس وقت جناب سید علی شاہ گیلانی صاحب، چیئرمین آف آل پارٹیز حریت کانفرنس سے مقبوضہ کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سید علی شاہ گیلانی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گیلانی صاحب، کیا فرمائیے گا، یہاں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، ہم یہاں پر جو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ٹینشن نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ہمارے سامنے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بھی سامنے ہمارے موجود ہیں، آپ ادھر کے حالات کو بھی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات کا تعلق ہے، وہ تعلقات کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک جموں کشمیر کا مسئلہ اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کرنے کے اقدامات نہ کیے جائیں۔ بھارت کا جو جموں کشمیر کے بارے میں سٹینڈ ہے وہ صرف طاقت کی بنیاد پہ ہے اور اس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حقائق سے بالکل مختلف ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور یہاں کے عوام کو بھارت کی قیادت نے کمٹمنٹس کی ہیں کہ بھائی تم کو ہم اپنی فوج واپس بلائیں گے اور آپ کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے گا۔ اور پھر بھارت ہی یہ قضیہ جنوری 48 میں اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں طویل بحث و تمہیز کے بعد طے پایا کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور وہاں کے عوام کو حتمی فیصلہ کے لیے حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے۔ بھارت نے ان قراردادوں پر دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان نے بھی، اور جموں کشمیر کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ وعدے جو قومی سطح پر کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور قراردادوں کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جموں کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اور استصواب رائے عامہ کے ذریعے، حق خود ارادیت کے استعمال کے ذریعے حل ہو جائے۔ لیکن بھارت کا اس سلسلے میں جو رویہ ہے وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے اور وہ طاقت کی بنیاد پر یہاں اس پورے خطے میں قابض کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس پس منظر میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کبھی استوار اور خوشگوار نہیں ہو سکتے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اپنے تاریخی پس منظر کی روشنی میں۔ جی ہمارے ساتھ جی فرمائیے گیلانی صاحب۔ ہاں، گزشتہ 66 سال سے جموں کشمیر میں کوئی 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، ہماری عزتیں لوٹ چکی ہیں، ہماری عصمتیں لوٹ چکی ہیں، ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے آبی وسائل پر کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمارے جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گزشتہ 20 سال کے عرصے میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے، 7,000 گمنام قبروں کی نشاندہی ہوئی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ ان قبروں میں کن لوگوں کو دفنایا گیا ہے، اور ہزاروں بستیاں خاکستر میں بدل دی گئی ہیں۔ یہاں آزادی کی آواز اٹھانے کے لیے، سڑکوں پر آنے کے لیے گولیاں چلتی ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پولیس اسٹیشنوں پر ہمارے جوانوں کو رکھا جاتا ہے، پھر تاوان طلب کیا جاتا ہے، 10,000 20,000 30,000 تک تاوان طلب کیا جاتا ہے، اور تاوان نہ دینے کی صورت میں ان کو پر پبلک سیفٹی ایکٹ کا کالا قانون نافذ کیا جا رہا ہے اور ان کو جموں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی 574 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، تہاڑ جیل میں اور مختلف جیلوں میں اور جموں اور سری نگر کی جیلوں میں۔ تو یہ جو طاقت کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، یہ صرف یہاں آزادی کی آواز دبانے کے لیے اور اپنا فوجی قبضہ جاری رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بدترین قسم کے اسٹیٹ ٹیررزم کا سامنا کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو عملائے اور جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ پاکستان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پاکستان جموں کشمیر کے مسئلے کا ایک فریق ہے اور اس حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کے موقع دیے جانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون کرے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو سے موجود ہے